شرطوں پر صلح ہونے کے بعد اب مسلمان واپس آ رہے ہیں، بغیر عمرہ کیا واپس آ رہے ہیں، اور ایسی شرائط کو لے کر آ رہے ہیں گویا کہ ایک طرح سے کمزور ہو گئے مسلمان، ایک طرح سے ظاہر میں شکست خورد ہیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تو ایسے شکوک اور وساوس آنے لگے، ہمیں تو عجیب عجیب قسم کے خیالات آنے لگے، ہم کہنے لگے پتہ نہیں دین اسلام برحق ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا اللہ کے نبی آپ نبی برحق ہیں؟ بے شک کہنے لگے، اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج ہوں گے۔ یہ تین شرائط دینے کے بعد صحابہ کرام اب واپس عمرہ کیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھائی چلو حلق کراؤ، بال منڈواؤ، کوئی صحابی تیار نہیں۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بال منڈواؤ، کوئی میری بات ہی ماننے کو تیار نہیں، کیا کروں؟ اس موقع پر ان کا یادگار مشورہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کیجیے آپ سب سے پہلے اپنے بال منڈوا دیجیے، آپ بال منڈوائیں گے صحابہ کرام خود آپ کی اتباع کریں۔ یہ قیمتی مشورہ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیا۔ بہرحال پھر صحابہ کرام جو غم سے نڈھال تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی اتباع میں بات مانی، بال منڈوائے اور واپس اپنے گھروں کو چلے گئے مدینہ منورہ۔ ابھی مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کی، کھلی فتح۔ کھلی فتح سے مراد یہ صلح حدیبیہ ہے۔ ایک تو فتح مکہ ہے جو 2 سال کے بعد مسلمانوں کو بالکل کھلی فتح ملی، لیکن علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس فتح مبین سے مراد یہی صلح حدیبیہ ہے، یہی کھلی فتح۔ چنانچہ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں، آپ قرآن سنا رہے ہیں ہمیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین، یہ کوئی فتح ہوئی ہے؟ ہم عمرہ کرنے گئے، عمرہ نہیں کر سکے، ہمارا بندہ مسلمان ہو کے مسلمان بندہ ان کے پاس چلے جائے گا واپس تو وہ واپس نہیں کریں گے، عمرہ یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کوئی فتح ہے؟ فرمایا ہاں بے شک فتح ہے عمر، اس کے انشاءاللہ تم حالات، اس کے نتائج دیکھو۔ چنانچہ اللہ پاک نے اسی صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا، اور فتح مبین اس طرح کہ یہ صلح حدیبیہ سبب بن گیا مسلمانوں کی ایک بڑی فتح کا، اور وہ بڑی فتح تھی فتح مکہ۔ اور اس کی وجہ ظاہر میں بظاہر تو مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہی مسلمان جو ابھی 1400-1500 ہیں، لیکن مسلمانوں کو ایک طرف سے مشرکین مکہ کی الغار، دوسری طرف منافقین مدینہ، اور پھر مدینہ منورہ میں یہود بھی ہیں، خیبر کے بنو نذیر کے یہود، چاروں طرف سے مسلمان یلغار کا شکار ہے۔ اب جب مشرکین سے معاہدہ ہو گیا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اب مشرکین کے ساتھ لین دین اور مشرکین کے ساتھ دیگر معاملات بہت کچھ ہوئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ اسلام تیزی کے ساتھ ان کے اندر سرایت کر گیا، اور 1.5 سال کی محنت کے بعد ہی، 1 سال 8 ماہ کی محنت کے بعد، یہی مسلمان جو آج 1400 تھے، سن 8 ہجری میں جا کر یہ مسلمان 10,000 بن گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار یہ لے کر پہنچے ہیں فتح مکہ کے لیے رمضان سن 8 ہجری میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فتح مبین کا سبب بن گیا، اس لیے صلح حدیبیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو یہ فتح مبین عطا کی ہے صلح حدیبیہ۔ اس صلح حدیبیہ کے ضمن میں بہت سے واقعات ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی بات مشہور کی گئی، اور بھی کچھ واقعات ہیں جو سورت کے ضمن میں انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ واضح فتح سے مراد صلح حدیبیہ، یہ ایک واضح فتح ہے، صاف فتح، کہ اس فتح مسلمانوں کو صلح ہو گئی، اور صلح ہونے کے بعد مسلمانوں کو کام کرنے کا کھلا میدان مل گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے محنت کر کے کس طرح اسلام ظاہر میں کس طرح غالب اور منصور ہوا، جس کی عملی شکل جو ہے فتح مکہ کی صورت میں نظر آئی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، فتح مبین اس لیے عطا کی تاکہ اللہ مغفرت فرما دیں اے نبی آپ کے گناہ، ما تقدم جو گزر گئے آپ کے گناہ، وما تأخر جو آنے والے ہیں۔ ذنب گناہ سے مراد، چونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور یہ پہلے کئی مرتبہ گزر چکا، سے مراد ایسے خلاف اولا کام ہے جو نبی کے شایع نشان نہ ہو، تو اس کو اللہ پاک ذنب سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تو
تو وہ اگلے اور پچھلے کام جو آپ سے خلاف اولا صادر ہے اللہ ان کو معاف فرمائے. وہ یتیم نعمتہ علیک اور اپنی نعمت کو آپ پر پورا فرمائے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا مضبوط مدد. تو یہ فتح مبین اس لیے عطا کی تاکہ آپ کی مغفرت ہو. اب دیکھیے فتح کے اندر اور مغفرت میں کیا جوڑ ہے آپس میں. جب مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی صلح حدیبیہ تو پھر زیادہ مسلمان ہوئے. جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے تو مسلمانوں کی کثرت، جب مسلمان زیادہ ہوں گے تو وہ سب کا سب ان کا اسلام اور مسلمان ہونے پر جو نیکی ہے وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں جائے گی. جب اللہ کے نبی کے نامہ اعمال میں جائے گی تو اللہ کے نبی کے گناہ معاف ہوں گے. دوسری بات اللہ کی نعمت پوری فرمائیں گے کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے اور صراط مستقیم پر جیسے پہلے ہیں اللہ پاک مزید جمائیں گے اور نصر عزیز مضبوط اللہ پاک نصرت فرمائیں گے. ایسی نصر عزیز کے ظاہر میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. یہاں آگے ذکر ہے کہ اس فتح مکہ میں ایک طرف مسلمان ہیں ایک طرف منافقین ہیں. جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں اللہ پاک سکینہ اور اطمینان کو نازل فرماتے ہیں اور ان مسلمانوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کے برعکس جو منافقین ہیں یہ لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں، برے خیالات لاتے ہیں، تو ان کی بدگمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک ان پر لعنت فرماتے ہیں. والذی انزل السکینہ وہی ذات ہے جس نے سکینہ نازل فرمائی فی قلوب المؤمنین مسلمانوں کے دلوں میں لیزدادوا تاکہ بڑھ جائے ایمانا ان کے ایمان ما ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے پچھلے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ ہو ان کے ایمان میں اور ان کے جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ پاک علیم اور حکیم ہے. لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ پاک داخل کرے مومنوں کو، مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، جنات ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وکان ذالک اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے. اور اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ جو گمان کر رہے تھے اللہ کے متعلق ظن السوء برے گمان کر رہے تھے. وہ کیا برے گمان ہیں دوسرے رکوع میں آ رہے ہیں. مسلمانوں کے متعلق بدگمانی تھی کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں مٹھی بھر، آج مشرکین سے لڑنے جا رہے ہیں جو ہزاروں میں ہیں اور کل یہ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. علیہم دائرۃ السوء اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر ہے برے حادثات خود ان پر واقع ہونے والے ہیں. وغضب اللہ علیہم اللہ کی ناراضگی ہوگی ان پر. ولعنہم اللہ ان پر لعنت فرماتا. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور فرمائیں گے اور اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے. وساعت مسیرہ اور یہ بڑا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ پاک عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. انا ارسلناک یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کے لیے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بڑی عظیم نعمت ہم نے بھیجی. اللہ کے نبی نے قرآن کھول کر واضح طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے. لہذا مسلمانوں دیکھو اللہ کے نبی کی توقیر میں اور اللہ کے نبی کے اکرام میں کسی قسم کی کمی مت کرنا. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی کی خدمت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم، اور توقیر تعظیم یہ ہے کہ ان کے سارے احکامات بجا لاؤ، ان کی کسی قسم کی خدمت میں کوئی کوتاہی مت کرو. لہذا یہ جو عظیم نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس نعمت کی قدر کر لو. انا ارسلناک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرن خوشخبری سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا. خوشخبری سنانے والا مسلمانوں کو، ڈرانے والا کافروں کو. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اللہ کے نبی کی
تعذروہ، اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو، وتوقروہ، اور اللہ کے نبی کی تعظیم کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر کی مدد اور اللہ کے نبی کی بڑائی بجا لاؤ، ان کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی جو اللہ کی عظیم نعمت ہیں اور ان کے احکامات جو ایک عظیم نعمت ہیں، ان احکامات پر عمل کرو۔ وہ تسبحوہ، اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو، بکرۃ صبح وأصیلا شام۔ ان الذین یبایعونک، یہ بیعت کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں بھی آ رہا ہے، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، بیعت الرضوان خاص کر، انما یبایعون اللہ، یہ لوگ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکثا، پر جس نے اپنے اس بیعت کے عہد کو توڑ ڈالا، فانما ینکث علی نفسہ، بے شک اس کے عہد کو توڑنے کا نقصان، اس وعدے کو توڑنے کا نقصان اسی کو ہے۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کیا، بما عاہد، اس عہد کو، اس وعدے کو جس کا اس نے خدا سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ پاک اس کو عن قریب اجر عظیم دے گا۔ کیونکہ یہ بیعت و رضوان کے نام سے ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہ، تو اس بیعت کو فرمایا کہ دیکھو اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا بیعت کر کے، اس کو پورا کرو، پورا کیا تو تمہارا فائدہ، اور جس نے اس بیعت کو توڑ دیا تو دیکھو اس کا نقصان خود اٹھائے گا۔ سیقول لک المخلفون، قرآن نے اس رکوع میں تو ایک رکوع ہے، اس سے زیادہ آپ کے سامنے گزر چکا 9ویں سپارے میں، 10ویں سپارے میں۔ منافقین، جہاد سے بھاگنے والے، قتال فی سبیل اللہ سے ڈرنے والوں کا اتنا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے قرآن نے کہ کئی سپاروں پر مشتمل ہے کہ یہ منافقین کیسے کیسے بہانے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں گھر میں صرف عورتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہماری صحت کام نہیں دے رہی، کبھی کہتے ہیں ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر بھی یہی ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری ذوالقعدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے اور منادی کرائی گئی کہ دیکھو مسلمانوں سبوں نے آنا ہے، یہاں تک کہ جو شہر مکہ سے باہر کے دیہات کے رہنے والے انہوں نے بھی آنا ہے۔ تو دیہات میں جو منافقین تھے انہوں نے اس موقع پر انکار کیا، اور منافقین کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھوڑے سے صحابہ ہیں، مشرکین مکے کے جو مشرکین ہیں وہ تو ہزاروں میں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں ہمیں مشرکین سے لڑوا دیں، اور یہ بیچارے جو مسلمان ہیں ان میں ذرا بھی عقل نہیں ہے، مٹھی پر مسلمان آج جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کبھی بھی، مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے کبھی بھی مدینہ منورہ واپس لوٹنا ہی نہیں، یہ انہوں نے باتیں بنائی اور کہنے لگے بس تم ہی لوگ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو یہ گمان کر کے یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب مسلمان واپس آ گئے، اب یہ جو منافقین آگے بہانے بنانے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، جی ہمارے کام کاج پہ کوئی آدمی نہیں تھا، کاروبار پر کوئی نہیں تھا، کبھی کہتے ہیں کہ گھر میں بیوی بچوں کا نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے جہاد قتال جب فرض ہو جائے، ہر ایک پر فرض ہو جائے، اللہ کے نبی جب حکم دے رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے امام حکم دے دیتا ہے ہر ایک پر جب جہاد فرض ہو جائے، تو اب کہتے ہیں بیوی عورت کے اوپر، مرد کے اوپر سب پر فرض ہو گیا، تو بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گا۔ تو یہاں پر جب جہاد اللہ کے نبی کی طرف سے اس کی عام منادی کرا دی گئی تو یہ تو ہر ایک پر فرض۔ اب کہنے لگے جی ہمارے چوپایوں کی دیکھ بھالی کرنے والے کوئی نہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، اس طرح کے جھوٹے عذر تراشنے لگے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایسی بات، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کے جھوٹے آزار میں دھوکے میں مت آئیے، بلکہ حقیقی بات وہی ہے کہ ان کو یہی گمان تھا کہ اللہ کے رسول اور مسلمان جو ہے یہ سب پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ اصل بات تھی۔ سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے مخلفون، پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب، دیہاتی، شغلتنا، ہمیں تو مشغول کر دیا، ہمیں تو روکے رکھا، اموالنا، ہمارے اموال نے، واہلونا، اور ہمارے اہل و عیال میں ایسی ایمرجنسی ہو گئی، ایسی پریشانی ہو گئی کہ او جی ہم غلطی میں رہ گئے، فاستغفر لنا، اے نبی ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، بألسنتہم، اپنی زبان سے، وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ فرما دیجئے فمن یملک لکم، کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے، شیئن، کسی چیز کا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفع، یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ پاک تمہیں کوئی نفع پہنچائے،
یا اللہ کی طرف سے کوئی ضرر اور نقصان کا ارادہ ہو تو دیکھو تمہاری برائی برے کرتوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو اگر غلط اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں نقصان دہ فیصلہ ہوگا تو وہ تو آ کر رہے گا. بلکہ اللہ بما تعملون خبیرہ، بلکہ اللہ ان کے اعمال پر خبردار ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جھوٹے آزار کر رہے ہیں. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ حقیقی وجہ یہ کہ تم تو یہ گمان کرتے ہو، تم نے یہ خیال کیا تھا ان لن ينقلب الرسول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون اور مسلمان ہرگز نہیں لوٹیں گے الی اہلہم اپنے گھر کی طرف مدینہ منورہ ابدا، کبھی بھی مسلمان کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب آنے والے نہیں. یہ مٹھی پر مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے. وزین ذلک فی قلوبکم، یہ بات تمہارے دلوں میں بہت ہی زیادہ مزین کی گئی، اچھی معلوم ہوئی. وظننتم ظن السوء، اور تم نے مسلمانوں کے متعلق برے برے خیال کیے. وکنتم قوما بورا، اور تم تو ہلاکت میں پڑی ہوئی قوم تھی. ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو اللہ پر ایمان نہ لائے اس کے رسول پر ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے جہنم کی آگ. وللہ ملک السماوات، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کو چاہے معاف فرمائے اور جس کو چاہے عذاب دے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے. تو ایک تو ان کی اصل پول کھول دی کہ تم لوگ کس وجہ سے نہیں جا رہے تھے. یہ نہیں کہ کوئی عذر ہو گیا تھا، یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں نے اب بچنا ہی نہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حدیبیہ سے، تو واپس آنے کے بعد یہاں پر یہ کچھ ہی عرصے کے بعد محرم کے مہینہ، ذیقعد کے بعد ایک مہینہ ذی الحج کا گزرا اور اگلے سال محرم شروع ہو گیا. محرم سن 7 ہجری میں یہود خیبر نے بدعہدی کی، اپنے عہد کو توڑ دیا. تو ان یہود خیبر کے خلاف مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اب ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے، قتال کرنا. خیبر جانے کا حکم ملا. تو جب یہ حکم ملا خیبر جانے کا، تو اب یہ جو منافقین تھے یہ بھی آ گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں لڑیں گے. اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ دیکھو جو مسلمان صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے وہی مسلمان اس جنگ میں یہود خیبر کے خلاف جو مسلمانوں کی اب جنگ ہونے والی ہے وہ اس میں شریک ہوں. منافقین نے بہت شور مچایا، نہیں ہمیں بھی بہت شوق ہے جہاد کرنے کا، ہمیں بھی بہت شوق ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کا یہ حکم اٹل ہے. وہ کہیں گے نہیں تم تو حسد کر رہے ہو، ہم سے حسد کر رہے ہو، ہمیں شریک نہیں ہونے دے رہے. اللہ فرما رہے کہ ایسی بات نہیں. اصل میں اس میں حکمت یہی ہے کہ مشرکین جب بہت زیادہ تھے، حدیبیہ کے موقع پر مشرکین بہت زیادہ تھے، یہ تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمان تھے. یہ اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی کے حکم پر نکل گئے. آج خیبر میں یہود تھوڑے ہیں اور مسلمان بظاہر زیادہ ہیں، تو کھلی غنیمت نظر آ رہی ہے، کھلی فتح نظر آ رہی ہے. تو یہ کھلی فتح اور کھلی غنیمت انہی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو مسلمان پہلے سخت تکالیف میں، سخت مشقتوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے. لہذا اس موقع پر وہی مسلمان شریک ہوں گے جو مسلمان فتح مکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک ہوں. آگے اگلی آیت میں اس کے اشارہ فرمایا کہ ہاں تم لوگ اگر واقعی شوق ہے، واقعی جہاد کرنا چاہتے ہو، قتال کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اگر تم لوگ واقعی لڑنا چاہتے ہو تو دیکھو تمہیں موقع دیا جائے گا. تمام لوگوں کے اندر پھر منادی کرائی جائے گی، تمہیں قتال فی سبیل اللہ کا ایک اور موقع ملے گا. پھر اس میں ہم دیکھیں گے کون ہے جو اپنے جوہر دکھاتا ہے، کون ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق لڑتا ہے. چنانچہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مرتدین کا فتنہ ہوا تو ان مرتدین کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جنگ لڑی ہے اس کی طرف، یا بعض مفسرین کے رائے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا. تو اس کے اندر منادی کرائی گئی، تمام مسلمانوں کو بلایا گیا، حتیٰ کہ جو دیہات کے رہنے والے تھے ان کو بھی بلایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول المخلفون اذا انطلقتم، ہم قریب کہیں گے مخلفون پیچھے رہ جانے والے منافقین، اذا انطلقتم جب تم جاؤ گے، الی مغانم غنیمت لینے کے لیے. غنیمت لینے سے مراد
یہ یہود خیبر کا واقعہ جو 2 مہینے کے بعد محرم سن 7 ہجری میں ہو رہا ہے، تو خیبر کی جنگ میں بظاہر مسلمانوں کی فتح ہے، تو اس لیے اس جنگ کو غنیمت سے تعبیر کیا، لتأخذوها، تاکہ مسلمان غنیمت کو لیں، ذرونا، تو وہ کہیں گے ہمیں چھوڑو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ہمیں بھی جہاد کرنے کا شوق ہے، یریدون، یہ چاہتے ہیں یبدلوا کلام اللہ، کہ یہ بدل دیں اللہ کے کلام، اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں۔ قل لن تتبعونا، آپ فرما دیجئے ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ پاک پہلے فرما چکے ہیں، اللہ پاک پہلے فرما چکے ہیں کہ اس میں تو صرف وہی لوگ شریک ہوں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوں۔ اللہ پاک نے کہاں فرمایا؟ کلام اللہ، علماء نے لکھا ہے یہ آیت واضح دلیل ہے حجیت حدیث، حدیث پاک حجت ہے، اور حدیث پاک کے پڑھے بغیر، اللہ کے نبی کے فرامین کے پڑھے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اللہ پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے وحی فرمائی، اس وحی کو یہاں اللہ پاک کلام اللہ فرما رہا ہے، ورنہ قرآن میں صحیح موجود نہیں کہ یہ منافقین شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ کلام اللہ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اتری ہے اس کو قرآن کلام اللہ کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے اوپر جو وحی ہے، جو احادیث ہیں، وہ بھی اسی طرح برحق ہیں جس طرح کہ اللہ کا کلام، اس لیے اللہ کے نبی کے احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، یہ عن قریب کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ ایسی لا يفقهون، یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر بہت کم۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں جن لوگوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں صلح حدیبیہ میں، انہی نے اس غنیمت والے واقعے میں، اور انہی نے اس حدیبیہ کے موقع پر شریک ہونا۔ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے منافق، من الاعراب، دیہاتیوں سے، ستدعون، تمہیں بلایا جائے گا جنگ لڑنے کے لیے، الی قوم، ایسی قوم سے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو ہوگی۔ سخت جنگجو قوم، یا تو جنگ یمامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یا پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قیصر اور کسریٰ کی جنگ، اس میں منادی کرائی گئی تھی، تو اس میں ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تو قاتلونہم، تم ان سے قتال کرو گے، او یسلمون، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے اس موقع پر اطاعت کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائیں گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹ پھیری، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ تم نے پہلے پیٹ پھیری ہے، یعنی صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ پہ تم لوگ جہاد کرنے نہیں آئے، اگر اس موقع پر بھی نہیں آؤ گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ پاک تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تم لوگ واقعی سچے ہو اور قتال کرنا چاہتے ہو، تو ابھی امتحان اس کا ہو جائے گا تمہارا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہم اندھے کے اوپر حرج، کوئی تنگی، کوئی گناہ نہیں ہے اندھے کے اوپر، اللہ پاک نے نابینا کے اوپر کسی قسم کا جہاد فرض نہیں کیا، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے کے اوپر حرج، کوئی گناہ، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر حرج، کوئی گناہ، ومن یطع اللہ، تو معلوم ہوا نابینا، لنگڑے، بیمار لوگوں پر سے اللہ نے ایسے مشکل احکامات اٹھا لیے، کیونکہ جہاد اور قتال کے لیے صحت کی ضرورت ہے، جوانی کی ضرورت ہے، جوانی اور صحت ہی کے اندر عموماً یہ کام ہوتے ہیں، تو اللہ نے مریض، بیمار، بوڑھاپے پر سے، بوڑھوں پر سے یہ احکام کو اٹھا لیا۔ ومن یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی، اللہ داخل کرے گا اس کو ایسی جنات، باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو پیٹ پھیرے گا، یعذبہ عذابا علیما، اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ تیسرا رکوع شروع ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ شجرہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی، اور اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت الرضوان۔ بیعت لی گئی تھی اس بات کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہم قصاص لیں گے۔ جب مشرکین مکہ مسلمانوں کو روک رہے تھے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک رہے تھے، تو مسلمانوں کو روکا تھا عمرہ کرنے سے، تو اس موقع پر جب بات چیت آگے چلائی گئی، تو بات چیت کو آگے چلاتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ یہ محبوب تھے مسلمانوں میں بھی، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرا فریق مشرکین بھی ان کا احترام کرتا۔
کہ بھائی بات ان کو بتائی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں ہیں، ہم صرف پرامن طریقے پر آئیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے بعد مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مشہور ہو گیا کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت مشہور ہو گئی تو پھر ان کی شہادت کا واقعہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ جی حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت غم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر ان کو ایک درخت کے نیچے جمع کر کے ان سے بیعت لی اور فرمایا یہ دیکھو یہ دو ہاتھ ہیں، یہ والا ہاتھ جو ہے یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ حضرت عثمان سے بیعت کر رہا ہے کہ ہم آپ کا خون کا ضرور بدلہ لیں گے. تو صحابہ کرام حدیث میں آتا ہے انہوں نے یہ اللہ کے نبی سے بیعت کی کہ اے اللہ کے نبی ہم موت کے اوپر آپ سے بیعت لے رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کے قصاص ہر حال میں لیں گے. تو یہ ہے درخت کے نیچے بیعت. اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہیں اور اللہ پاک ان تمام صحابہ سے خوش ہیں. تو گویا کہ اس بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت ہے. لقد رضی اللہ پاک راضی ہیں عن المؤمنین ان مسلمانوں سے اس یبایعونک اور جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں، جو کچھ ان کی دلوں میں اچھی نیت اور جو کچھ ان کے دلوں میں اخلاص، ما فی قلوبہم جو خلوص ان کے دل میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی، واصابہم اور اس سکینہ اور تسلی کا نازل کرنے کے بعد ان کو عطا فرمائی فتحا قریبا ایک جلدی فتح. حضرت عثمان کے متعلق جو خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق تھی وہ خبر جھوٹی نکلی. تو اس خبر کی جھوٹی نکلنے کے بعد اب اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کا جب جوش ٹھنڈا ہوا اور مسلمان پھر واپس چلے گئے، تو مسلمانوں کے واپس جانے کے بعد اب جو فتح قریب سب سے پہلی فتح ہے وہ ہے فتح مکہ. تو علماء نے لکھا فتح مکہ اللہ پاک نے اس کے بدلے میں عطا فرمائی. ومغانم کثیرۃ یاخذونها اور بہت سی غنیمتیں یاخذونها جس کو وہ لوگ لیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ پاک غالب ہے حکیما حکمت والے. وعدکم اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا مغانم کثیرۃ تاخذونها بہت ساری غنیمتوں کا تاخذونها جس کو تم حاصل کرو گے. فعجل لکم هذه لیکن جلدی عطا فرما دی یہ والی غنیمت جو خیبر کے موقع پر مسلمانوں کو ملی ہے. تو یہ والی غنیمت تو سب سے پہلے اللہ پاک نے 2 مہینے بعد ہی ذیقعد صلح حدیبیہ ہوئی، ذیقعد سن 6 ہجری میں 2 مہینے میں یہ غنیمت عطا فرمائی 2 مہینے بعد. اور اس کے بعد تو بہت سی غنیمتیں آتی رہیں. فعجل لکم هذه یہ والی غنیمت تمہیں پہلے جلدی عطا فرمائی. وکف ایدی الناس عنکم اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. ولتکون آیۃ للمؤمنین اور تاکہ یہ نشانی ہو جائے مسلمانوں کے لیے اور تمہیں رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم. وأخرى لم تقدروا علیہا اور تمہیں ایسی مزید غنیمتیں اللہ دیں گے لم تقدروا علیہا جس پر تم قدرت نہیں رکھتے. قد احاط اللہ بہا اللہ کے احاطے میں، اللہ کے علم محیط میں. بظاہر ابھی مسلمان تھوڑے ہیں اور بظاہر ابھی سن 6 ہجری میں ایسے اسباب نہیں ہے کہ مسلمان مکے پر چڑھائی کر کے مشرکین مکہ سے زور اور طاقت پر مکہ مکرمہ کو حاصل کر لے. تو یہ بظاہر مشکل ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے قد احاط اللہ بہا اللہ کے علم محیط میں ہے کہ مسلمانوں نے کچھ عرصے بعد مکہ مکرمہ کو بھی فتح کرنا ہے اور وہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا یہاں سے ذکر ہے اللہ پاک کی بڑی رحمت ہوئی کہ حدیبیہ کے موقع پر ہر طرح سے اللہ رب العزت نے انعام فرمایا اور ایسے حالات پیش آ رہے تھے کہ مسلمان کافروں سے لڑ پڑتے ہیں لیکن اللہ کی مصلحت میں یہ نہیں تھا. اللہ پاک فرما رہے بہت سی مصلحت. ان مسالے میں ایک بڑی مصلحت ایک تو یہ تھی کہ بہت سے مسلمانوں نے بہت سے لوگوں نے جو ابھی تک کفر پر تھے ان بہت سے لوگوں نے ابھی مسلمان ہونا تھا اللہ کے علم محیط.
تو اللہ کو چونکہ ان کا اسلام منظور تھا، تو اللہ پاک ایسے مسلمانوں کا اسلام اللہ کے علم محیط میں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس جنگ کو رکوا دیا اور یہ جنگ نہیں ہونے پائی۔ نمبر 2، دوسری وجہ، بہت سے مسلمان جو کمزور تھے، بہت سے وہ مسلمان جو ضعیف تھے، اور ان کو کافروں نے ڈھال بنا رکھا تھا مکہ مکرمہ میں۔ اگر جنگ چھڑ جاتی تو کافر بطور ڈھال کے ان مسلمانوں کو آگے کر دیتے، اور یہ مسلمان انہی مسلمان کے بھائی تھے، انہی کے رشتہ دار تھے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، تو انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ناحق یہ دوسرے مسلمان بھی مارے جاتے، تو ہمیشہ ہمیشہ کا غم رہتا مسلمانوں کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ والے مسلمان، خاص کر ایک مسلمان کی اللہ کی اتنی قدر و قیمت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صرف ایک مسلمان کے خون میں تمام اہل دنیا، تمام اہل آسمان صرف ایک مسلمان کے خون میں اگر اپنے ہاتھ رنگ دیں تو اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ اللہ کا اتنا غصہ ہے کہ سب کے سب کو جہنم کی آگ میں ان سب کو جھونک دے۔ تو ان مسلمانوں کے خاطر اللہ فرمائے لو تزیلوا، یہ مسلمان ضعیف کمزور یہ اگر ہٹے ہوئے ہوتے تو تمہارے ہاتھوں ہم سخت عذاب دے، لیکن ان مسلمانوں کو بچانا تھا اور بہت سے لوگوں کو ابھی اسلام نصیب کرنا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں اس موقع پر جنگ ہونے سے بچا لیا، ورنہ تو جنگ ہر حال میں اس کے اسباب موجود تھے اور جنگ بالکل تیار تھی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر لوگ آپ سے لڑتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، کافر لوگ اے مسلمانوں تم سے قتال کرتے تو پیٹ پھیرتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ، پھر نہ پاتے ولیًا کوئی مددگار، ولا نصیرا، تو نہ تو ان کافروں کا کوئی ولی دوست ہوتا نہ کوئی مددگار ہوتا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلا آیا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ خدا کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وهو الذی کف ایدیہم، وہی ذات ہے جس نے روک دیا ایدیہم کافروں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، عنہم کافروں سے، کافروں کو روک دیا کہ وہ تم سے قتال کرے اور تم کو روک دیا کافروں سے، حالانکہ جانبین سے ہر ایک لڑنے کو تیار۔ مسلمان کہتے تھے کہ حضرت عثمان کو شہید کیا، ہم تو ہر حال میں چڑھائی کریں گے ابھی فوراً، اور کافروں کے 50 آدمی تھے، وہ 50 آدمی جو جاسوسی کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پکڑ کے پیش کر دیا، اور صحابہ کا اصرار تھا کہ ان سبوں کو قتل کرنا ہے، تو ادھر ان 50 آدمی کے مقابلے میں کافر تیار تھے لڑنے کو ہر حال میں، لیکن اللہ نے روک دیا ہے بطن مکہ، بطن مکہ میں، من بعد ان نصرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا ان پر، وکان اللہ، اور اللہ تعالی بما تعملون بصیرا، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا، اب یہاں سے اسباب کو ذکر کر رہا ہے، ایسے حالات کیسے بن گئے تھے؟ ایک حالات کے اندر ایک بڑی صورت یہ تھی کہ کافر بڑے سرکش ہو رہے تھے، ایک تو کفر، ایک بہت بڑی نافرمانی، اللہ کو نہ ماننا، دوسرے تم لوگوں کو بلا وجہ عمرے سے روکنا۔ تو ایسے حالات تھے کہ مسلمان جذباتی ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ہم الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، والہدیہ، اور ہدی کو روکا، معکوفاً، اور ہدی اس حال میں کہ وہ رکی ہوئی تھی، ان یبلغ محلہ، کہ اپنی جگہ پہنچے، ہدی اپنی جگہ حرم میں پہنچے، اور حرم میں پہنچنے کے بعد اس کا محل منی ہے، وہاں پہنچ کر ہدی حلال ہو، تو مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے اور ہدی کو حلال ہونے سے یہ مشرکین روک رہے تھے، مسلمانوں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اور دوسری بات، ولولا رجال مؤمنون، وہ بہت سے مرد، مسلمان مرد، اور نساء مومنات، مسلمان عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، اگر وہ نہ ہوتے کہ تم ان کو رون ڈالتے، یہ مسلمان بیچارے کمزور جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہ مسلمان جن کو کافر بطور ڈھال کے آگے استعمال کرتے، اگر وہ نہ ہوتے اور ان کو کفار بطور ڈھال کے استعمال نہ کرتے تو جنگ ہو جاتی۔ فتصیبکم، تم ان کو رون ڈالتے، فتصیبکم، پس تم کو پہنچتا، منہم، ان سے، معرتن، گناہ، معرتن، پشیمانی، بغیر علم، نادانی میں تم ان مسلمانوں کو بھی کافروں کے ساتھ قتل کر ڈالتے، یہ بیچارے مسلمان بھی شہید ہو جاتے، آئندہ تم خود افسوس کرتے۔ تو اللہ نے ان کو بچانا تھا، صلی اللہ کی رحمتی، اللہ جس کو چاہے داخل کرے اپنی رحمت میں۔
من یشاء جس کو چاہے، لو تزیلوا اگر یہ مسلمان ہٹ جاتے، لو تزیلوا یہ ہٹ جاتے، الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا تو ہم عذاب دیتے کافروں کو ان میں سے عذابا علیما دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا جب یہاں سے بھی اسی طرح اشارہ کہ صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ کافروں نے حمیت جاہلیت کا، کافروں نے اپنے اندر اپنے دلوں کو سخت کر لیا تھا اور اپنی شرائط منوا رہے تھے۔ تمہارا کوئی مسلمان بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں، ہمارا مشرک تمہارے پاس چلے جائے گا تمہیں واپس لوٹانا ہوگا، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ کافروں نے حمیت جاہلیہ ضد باندھ لی تھی، تو مسلمان بھی ہر طرح سے جوش میں آ رہے تھے، ترارے میں آ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے رحم فرمایا اور سکینہ نازل فرمائی۔ اللہ کے علم محیط میں جنگ نہیں تھی۔ اذ جعل الذین کفروا جب کافروں نے فی قلوبہم اپنے دلوں میں رکھی الحمیہ ضد، حمیت الجاہلیہ زمانے جاہلیت کی ضد، فانزل اللہ سکینتہ اللہ نے نازل فرمائی سکینہ اور تسلی علی رسولی اپنے مسلمانوں اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر، والزمہم کلمۃ التقوی اور کلمہ تقوی پرہیزگاری کی بات پر ان کو قائم رکھا، وکانوا احق بها واہلها کلمہ تقوی سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے احکامات، اس کے مطالبات پر عمل۔ اس وقت کا مطالبہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے جنگ نہیں کرنے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ تقوی اور اس کے مطالبات کو اللہ پاک نے لازم کر دیا، وکانوا احق بها اور یہ مسلمان اس کے زیادہ حقدار تھے، واہلها اور یہی اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر جاننے والے۔ لقد صدق اللہ اس رکوع کے اندر جو اصل سبب بنا ہے خواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھ لیں وہ ہو کر رہتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب کے متعلق گزر گیا، تو یہ اللہ کے نبی کا خواب کا تذکرہ تھا، اور صحابہ اسی خواب کی وجہ سے خود اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا اور پھر صحابہ نے عمرے کا۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ اسی سال عمرہ ہوگا۔ صحابہ کرام جذباتی ہو رہے تھے بعض موقع پر اور کہتے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، نبی برحق دین برحق، تو کیا وجہ ہے کہ ہم عمرہ نہیں کر کے جائیں گے؟ تو وجہ وہی تھی کہ اللہ کی طرف سے خواب دکھلایا گیا اور خواب برحق تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس سال خواب، اور خواب کی تعبیر جو ہوئی ہے وہ اگلے سال ذیقعد سن 7 ہجری میں جا کر اللہ کے نبی نے عمرہ فرمایا۔ لقد صدق اللہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھلایا رسول اپنے رسول کا الرؤیا خواب بالحق صحیح خواب، اللہ نے اپنے نبی کا سچا خواب جو بالکل صحیح تھا اس کو سچا کر دکھلایا۔ لتدخلن المسجد الحرام تم لوگ ضرور داخل ہوگے مسجد حرام انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین۔ دیکھیے انشاءاللہ مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمان داخل ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب انشاءاللہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کہنے کی، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بتلانے کے لیے کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کو آمینین امن کے ساتھ داخل ہو گئے، محلقین رؤوسکم اپنے سر کا حلق کرا رہے ہو گئے، وہ مقصرین اور بعض لوگ بال کٹوا رہے ہوں گے کرا رہے ہوں گے، بہت سے صحابہ و مقصرین اور بعض صحابہ کرام اپنے بال کتروا رہے ہوں گے۔ لا تخافون تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا پس اللہ نے وہ مصلحتیں جان لی جو تمہارے علم میں نہیں تھی، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اللہ نے اس سے پہلے یہ فتح قریب رکھی۔ فتح قریب پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہو گیا، صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ یہ ہے فتح قریب، اللہ نے اس سے پہلے اس فتح قریب کو رکھا صلح حدیبیہ کو کہ یہ فتح سبب بن گئی اس عظیم فتح کا جو فتح مکہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ دین ہدایت کو دے کر، ہدایت سے مراد کتاب قرآن پاک، اس ہدایت کو دے کر اپنے رسول کو بھیجا، ودین الحق اور برحق دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس دین کو علی الدین کلہ پچھلے سارے ادیان پر، پچھلے تمام ادیان سابقہ پر اس دین اسلام کو اللہ پاک غالب فرما دے۔ وکفی باللہ شہیدا اور اللہ پاک کافی ہے بطور گواہ۔ محمد الرسول اللہ آخری آیت میں اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی رسالت کو ثابت فرما کر صحابہ کرام کی شان ذکر کی، دو مثالیں بیان کی، ایک مثال کا حوالہ تورات سے دیا اور دوسری مثال کا حوالہ انجیل۔
فرمایا کہ صحابہ کرام کی مثال تورات میں ایسی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صحابی وہ ہوں گے جو کافروں پر بڑے سخت، آپس میں رحم دل، اور راتوں کو رکوع اور سجدے میں گرنے والے، اللہ کی رضا کو اور اس کی فضل کو ڈھونڈنے والے۔ چنانچہ تورات باوجود تحریف کے، باوجود محرف ہونے کے، آج بھی بہت سے اس کے نسخوں میں وضاحت ملتی ہے کہ تورات میں یہ مثال صحابہ کرام کی موجود ہے۔ دوسرے انجیل میں فرمایا اس کی مثال، فرمایا انجیل میں اس کی مثال اس کھیتی کی سی بیان کی گئی۔ ایک کھیتی شروع میں بالکل پتلی ایک سوئی سے نکالتی ہے، اور سوئی سے نکالنے کے بعد پھر وہ سوئی ذرا موٹی ہوتی ہے، پھر تنا بن جاتا ہے، تنا بننے کے بعد اپنے تنے کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر لہلہاتی کھیتی جو ہے اس کو کاشتکار کو بھری معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کھیتی کی سی مثال ہے کہ صحابہ پہلے تھوڑے تھے، چند ایک صحابہ مسلمان کافی عرصے تک دبے رہے، پھر تھوڑے ہوئے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جب مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام کے اندر طاقت آئی، دبدبہ آیا۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ تو یہ دو مثالیں یہاں بیان کی گئی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم، صحابہ کرام کافروں کے خلاف سخت، آپس میں رحم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع میں، سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ لوگ ڈھونڈتے ہوں گے اللہ کا فضل، ورضوانہ، اور اللہ کی رضا، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے پر ان کی نشانی ہوگی، من اثر السجود، سجدے کے اثر، سجدے کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی وجہ سے چہرے کے رنگ اور ان کے نشانی ہوگی ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے۔ تو سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر نشانی کیا ہوگی؟ وہ نشانی یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے رونے دھونے والے، اللہ سے مانگنے والے، اس کے چہرے کا نور اور ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کسی اور کام میں مشغول ہو، جس کے دوسرے کرتوت ہو، دوسرے اعمال ہو، تو اس کے حالت اور ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہماری مجلس میں آتے اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہو۔ وہی صاحب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی وحی اب بھی نازل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وحی تو نہیں، لیکن فراست ایمانی ہے۔ اللہ رب العزت فراست اور اس نور ایمانی کے ذریعے بتلا دیا کرتے ہیں کہ کس کے اندر فراست ہے اور کس کے اندر صلاح و فلاح ہے۔ تو ایک تو چہرے پر وہ نشان جو آ جاتا ہے ہمارے عرف میں، وہ نشان مراد نہیں، بلکہ مراد اللہ رب العزت کے سامنے رونے دھونے کی وجہ سے چہرے کے اندر جو رونق آتی ہے، جو باطنی رونق جس کو اہل قلوب بھی سمجھتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ وہ رونق مراد ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر وہ نشانی ہوگی، من اثر السجود، سجدے کی کثرت کی وجہ سے۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہ مثال تو ان کی تورات میں یہ مثال دی گئی۔ آگے ومثلهم فی الانجیل، انجیل میں ان کی مثال کزرع، جیسے کہ کھیتی، اخرج شطأہ، کھیتی سب سے پہلے یہ نکالتی ہے شطأہ، اپنی ایک سوئی، کھیتی میں اس کی ایک سوئی بالکل کومپل سی نکلتی ہے، فآذرہ، اس کے بعد وہ اس کو موٹا کر لیتی ہے، فاستغلظ، پھر مزید موٹی ہو جاتی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی سوق، اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی۔ اب یہ مختلف ادوار سے گزر کے بالکل سوئی تھی، پھر وہ کومپل موٹی ہوئی، پھر اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، پھر لہلہاتی کھیتی ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کے بڑھنے کی مثال ہے، اسلام کے پھیلنے کی مثال ہے۔ یعجب الزراع، کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہوتی ہے یہ کھیتی، یغیظ بہم الکفار۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کی فتوحات اور مسلمانوں کی ایک نصرت ہے، مسلمانوں کا ایک اللہ کی طرف سے ایک دبدبہ ہے، اور یہ غلبہ جو نظر آ رہا ہے یہ اس لیے کہ کافر لوگ اس سے غیظ کھائیں، کفار جل بھن کر کالے ہو جائیں مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہوئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، منہم، ان میں سے، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع. یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا، چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس میں عموماً احکامات میں سے کچھ احکامات کا بیان ہوا کرتا ہے. سورۃ الحجرات میں چونکہ پہلے جہاد کے مسائل بیان ہوئے سورہ محمد سورۃ القتال میں، اس کے بعد سورۃ الفتح میں جہاد کی عملی شکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، پھر غزوہ خیبر، پھر فتح مکہ، تو جہاد کی عملی شکلیں بیان ہوئی. تو ان جہاد کے احکام کے بیان کرنے کے بعد اب اس سورۃ الحجرات میں کچھ وہ احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق ہماری آپس کی معاشرت، آپس کے رہن سہن. تو ایسے آداب کا تذکرہ ہے اس سورۃ الحجرات میں جن آداب کی رعایت ضروری ہے ایک گھر اور ایک قسم کے خاندان کے پلنے میں. اگر ان آداب کی رعایت کی جائے گی جیسے آگے آ رہے ہیں تفصیل سے، تو ایک خوشحال گھرانے کا وجود ہو. چنانچہ شروع میں کچھ آداب، بڑوں کے آداب بیان ہوئے، اپنے سے بڑوں کے آداب، کس طرح ان کی رعایت کی جائے اور کیا کیا آداب ان کے بجا لائے. اس کے بعد کچھ آداب آپس کے، کچھ آداب اپنے سے چھوٹوں کے. تو یہ سورۃ الحجرات ان معاشرتی مسائل کا بیان ہے. چنانچہ مختصر یہ کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی تو انسان کی جان سے، انسان کے مال سے زیادہ قریب تر ہیں، تو ان کے لیے خاص کر لوگوں ان سے آگے مت چلو، ان سے کسی قسم کی ان کی آواز پر آواز کو بلند مت کرو. تو ایسے احکامات ذکر کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی کے ضمن میں ہر گھر کے بڑے سربراہ، والدین، اساتذہ اور علماء دین کے احکامات آ گئے کہ ان کے ساتھ بھی عزت کا اور احترام کا برتاؤ کیا جائے. اس کے بعد پھر کچھ احکامات ہیں آپس کہ دیکھو اب اگر ایک گھر میں رہنا ہے، ایک گھرانے کی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، تو اس کے لیے دیکھو آپس میں غیبت، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، استہزاء، ٹھٹا، کسی کی عیب جوئی، ان چیزوں سے بچتے رہو. ان احکامات پر عمل کرنے سے ایک گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ بن جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، مت آگے بڑھو اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سنتا اور جانتا ہے. تو پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر کہ اللہ کے نبی سے کسی کام کے کرنے میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی طرف جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان سے پہلے چلنے لگو. اس طرح کسی قسم کی بے ادبی مت کرو. علماء نے لکھا ان آیت کے شان نزول یہ کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ گوار، کچھ دیہات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کچھ ان کو احکامات کی ضرورت تھی، مسائل پوچھنے کی. چونکہ دیہاتی تھے، شریعت کے احکام سے نابلد تھے، تو باہر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما دے، باہر سے آواز دی، یا محمد اخرج الینا، کہ محمد ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم نے کچھ پوچھنا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ادب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ذات ہیں، اللہ کی ذات کے بعد ان کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے تھی. جب وہ فارغ ہو جاتے اپنے کام سے، گھر کے کاموں سے، باہر تشریف لاتے تو پھر پوچھتے، نہ کہ یہ کہ باہر سے آواز دینا شروع کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اپنی آواز اللہ کے نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے مت بولو بالقول، جہر، بلند آواز سے مت بولو، کجہر بعضکم لبعض، اس طرح جیسے کہ تم لوگ آپس میں بولتے. آپس میں ایک دوسرے کی رعایت نہیں ہوتی کہ بھائی فلاں ادھر آ جاؤ، یار یہ کر لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے، لہذا ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں ادب کا اور تعظیم کا لحاظ رکھو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم بے ادبی کرتے رہو، اور یہ تمہاری بے ادبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
یا علماء دین کے شان میں یا اپنے بڑوں والدین بزرگوں کے شان میں یہ گستاخی سبب بن جائے انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، جو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آوازوں کو دبی ہوئی آواز میں بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے امتحان لیا ہے ان کے دلوں کے تقوی کا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پس آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ جب آیات نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میری آواز کبھی بلند ہو جاتی ہے، تو پھر اتنا آہستہ بات کرتے کہ بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا آپ نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح بات کروں گا جس طرح کے سرگوشی کی جاتی۔ تو بہرحال یہ آداب اصل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ ایک صالح معاشرے کے وجود میں آنے کے لیے ان تمام آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے۔ حجرات حجرہ کی جمع، حجرہ کمرہ، گھر۔ آج بھی ہمارے یہاں معروف ہے کہ امام صاحب کا حجرہ، تو وہ حجرہ جو کمرے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو دیے ہوئے تھے، ہر بیوی کو ایک ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جس قبر اطہر میں تشریف فرما ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے مبارک پر آپ کا سر تھا، میری تھوڑی اور سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک، اس حال میں انتقال فرمایا میری باری میں، میرے گھر میں۔ اور یہ حدیث جب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک کسی نبی کو اسی جگہ پر اس کی روح قبض فرماتے ہیں جہاں پر ان کی قبر بننی ہوتی۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے جا ملے، تو وہیں پر آپ کی قبر ہے۔ تو یہ حجرات، یہ کمرے ہیں جہاں پر آج سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہ کمرے جانب قبلہ میں آگے تک، یہ سارے ایک ایک ہر زوجہ کے ایک ایک گھر تھا، ایک ایک کمرہ تھا، اس کو میں ورائل حجرات فرمایا۔ جو دیہاتی آپ کو آواز دیتے ہیں ان کمروں کے پیچھے سے، اکثر ہم لا یعقلون، یہ بنو تمیم لوگ کے قبیلے کے لوگ تھے، فرمایا اکثر بے عقل ہیں، ولو انہم، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل جاتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک اور حکم خاص کر ایک واقعے سے متعلق ہے۔ بہرحال اس حکم کا مقصود بیان کرنے کا یہ کہ جب کوئی بات، کوئی خبر تم پر پہنچائی جائے، بتائی جائے، تو بہتر یہ ہے کہ اس خبر کی اچھی طرح تم لوگ تحقیق کر لیا کرو۔ بغیر تحقیق کے کسی کی سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے بسا اوقات بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اور آپس کی طبیعتوں کا میل اور آپس میں رنجشیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کسی سے سنی، دوسرے نے بغیر تحقیق نقل کر دی، اور اتنی تھوڑی باتوں پر بڑے بڑے پہاڑ قائم ہو گئے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک کسی سے بات سننے کے بعد اس کی تحقیق نہ کر لو تو دیکھو آگے اس بات کو نقل مت کرو۔ اور یہ واقعہ جس کے متعلق آیت نازل علماء کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے والد بنو المستلق کے سردار تھے حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت حارث جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ کو جمع کریں گے، آپ فلاں تاریخ کو سال کے فلاں مہینے میں ہمارے پاس اپنا قاصد بھیج دیے گا۔ چنانچہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ صدقات لے کر آؤ۔ یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی جو ہے تیزی کے ساتھ باہر آ گئے کہ بھائی اللہ کے نبی کا قاصد آیا۔ ولید ابن عقبہ کے ذہن میں پرانی باتیں تھیں کہ ہماری تو ان سے پرانی دشمنیاں رہی ہیں زمانے جاہلیت میں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے تکلیف پہنچائیں۔ ان کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ واپس آ گئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں کافر ہو چکے ہیں واپس، اور وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے، میں جان بچا کے واپس آ گیا۔ یہ خبر جب اللہ کے نبی کو پہنچی تو اللہ کے نبی بڑے غمگین پریشان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، ذرا معاملے کی تحقیق کر کے آؤ، وہاں پوچھ کے آئے، معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
یہ ساری غلطی جو ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی حضرت ولید ابن عقبہ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک صحابی کی غلط فہمی تھی، ایسا قریب تھا کہ آپس میں تلواریں جب پڑتی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق لے کر آئے بنا بین، کوئی خبر بیان کرے، فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے لڑ پڑو جہالت میں، نادانی میں، فتصبحوا، تو ہو جاؤ گے تم علی ما فعلتم، اپنے کیا پر، نادمین، پشیمان. پہلے خبر سن لی، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، تو اب جب لڑائیاں ہو چکی، آپس میں جھگڑے ہو گئے، تو اب پشیمانی کے سوا کچھ نہیں. تو فرمایا پہلے تحقیق کر لے. فاسق خبر لے کر آئے، یہاں تو صحابی ہیں اور صحابی کبھی فاسق نہیں ہوتے، صحابی سارے عادل ہیں. فرمایا یہاں جو ایک صحابی ہے ان کی بات کی اللہ کے نبی نے تحقیق فرمائی، تو اگر کوئی عادل کے علاوہ فاسق لے کر آئے تو اس کی تو بطریقہ اولا تحقیق کرنی چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات مانے تمہارے بہت سے معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات مان کے چلیں تو یہ کافی مشقت اور پریشانی کا باعث ہوگا. جیسے کہ اس واقعہ میں اگر صرف ان ایک صحابی کی بات مان لی جاتی تو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، تمہاری طرف ایمان کو محبوب قرار دیا، تمہیں عزیز قرار دیا، عزیز بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو. وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور ناپسند کیا تمہاری طرف کفر کو، فسوق، نافرمانی، والعصیان، اور گناہ. اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کفر سے نکال کر کفر کی گندگی، فسوق، ہر قسم کے صغیرہ گناہ، اور عصیان، کبیرہ گناہوں کو اللہ نے مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمایا. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور انعام ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ، یہاں پر ایک اور آپس کی معاشرت کا حکم کہ جب مسلمانوں کے دو طائفے آپس میں لڑ پڑے، لڑائی جھگڑا ہو جائے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، تو دیکھو حتی الامکان جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا، ملک کا، شہر کا، وہ مکلف ہے کہ آپس میں حتی الامکان صلح صفائی کرائے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو صلح صفائی حتی الامکان کرائے، اور پھر بھی نہ مانے تو فرمایا کہ جو باغی ہے، جو ظالم ہے، اس سے لڑو اور اس ظالم کو سزا دو یہاں تک کہ وہ توبہ طائب ہو. وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو جماعتیں مومنین کی اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں آپس میں صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ، اب اگر ایک احداہما، ایک حملہ کرے، علی الاخرى، دوسری کے اوپر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب قتال کرو تم لوگ اس جماعت سے، تبغی، جو باغی ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے حکم کی طرف وہ جماعت لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ، اب اگر وہ جماعت لوٹ آئی تو آپس میں اصلاح کر لو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور دیکھو انصاف کرو. اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب جو دو جماعتوں میں لڑائی ہے آپس میں اونچ نیچے، تو یقینی طور پر زیادتیاں ایک کی طرف سے کم ہوگی، ایک کی طرف سے زیادہ، لہذا فریقین کی بات سنو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. انما المؤمنون اخوہ، دیکھو مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان میں آپس میں صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں میں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر مت کرے. یہ 6 احکام ہیں خاص کر. کسی گھر کے، کسی معاشرے کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. جس طرح چھوٹوں پر ضروری ہے کہ بڑوں کے آداب کی رعایت، بڑوں پر آپس کے دو مساوات کے تعلق رکھنے والوں پر بھی ضروری ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت. تو یہ 6 حکم خاص کر بیان فرمائے. اگر اس کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یہ انسان کیا خوشحال گھرانہ، یہ جہنم اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. پہلا حکم فرمایا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا ٹھٹا مت کرو. کوئی کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے کہ بھئی فلانا اس طرح آوازیں نکالتا ہے، اس کی ایکٹنگ شروع کر دے، یہ مسخرہ بن. اس سے یقینی طور پر جس کا تمسخر کیا جا رہا ہے اس کے دل میں
تکدر کا باعث ہوگا اور آپس میں رنجشیں ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو بھی پی جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، لیکن طبیعتوں میں میل، جب میل ایک دفعہ آ گیا تو یہ میل آگے کبھی نہ کبھی اپنا رنگ چھوڑے گا، جس سے آپس کے نقصان آتے ہیں۔ تو پہلا حکم فرمایا ایمان والو دیکھو لا یسخر قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق استہزاء مت کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہو۔ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کیا معلوم اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں من نساء، عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ عورتوں کا ذکر، خاص کا ذکر، دیکھیے ہمیشہ قرآن میں احکامات مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے، عورتیں تابع ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ پاک کا عجیب نظام ہے اس معاملے میں، خاص کر فرمایا عورتیں بھی ایسا کام نہ کریں، کیونکہ اس معاملے میں خواتین میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، اللہ پاک ہماری نفسیات جان رہے ہیں، تو فرمایا عورتیں بھی یہ نہ کریں، اور سب کا دار و مدار اس زبان پر، اس زبان کی اصلاح ہو جائے سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صبح صبح اپنی زبان کو لیے ہوئے ہیں اور زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور کھینچ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ زبان ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے گی تو میرا سارا دن ٹھیک گزرے گا، اور اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو میرا سارا دن ناراض ہوگا، سارا دن خراب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے صحیح رہنا، اگر تم صحیح رہی تو ہمارا سارا کام صحیح چلے گا، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی، رائے حق سے پھسل گئی، تو اللہ حفاظت فرمائے سارے اعضاء کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسری صفت، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو عیب مت لگاؤ، کسی کی عیب جوئی مت کرو۔ عیب جوئی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عیب نہیں ہے زبردستی ڈھونڈنا، یہ نہیں، باقاعدہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے پاؤں میں تھوڑا سا لنگ ہے، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی ایسے عیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک موقع پر یہ فرما دیا کہ حسبک من صفیہ کذا، یہ حضرت صفیہ جو آپ کی اہلیہ ہے نا، یہ ایسی ہے، اشارہ مقصد تھا کہ چھوٹے قدسی ہیں، بس ان کا تو یہی آپ دیکھ لیں، ہمارے اندر تو اور صفات ہیں۔ فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، اس زبان کی تمہاری اس کلمے کو ہم سمندر پہ ڈال دیا تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو ایسا عیب جو حقیقت میں موجود ہو، زبردستی عیب بیان کرنا لوگوں کے سامنے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، جب انسان دوسری کی طرف عیب کے لیے انگلی اٹھاتا ہے تو یہ 4 انگلیاں تو اس کی طرف، کہ ایک عیب اس میں تو 4 گنا تو میرے اندر موجود ہے۔ ولا تنویزوا، اور دیکھو عیب مت لگاؤ اپنے بھائیوں کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو۔ تیسرا حکم، برے القاب کسی کو کالا، لنگڑا، لولا، اس طرح کی باتیں کہنے سے قرآن پاک نے منع فرمایا، یہ برے القاب سے پکارنا اچھی بات نہیں۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق، برا ہے نام فسوق، گناہگاری کا ایمان کے بعد۔ ایمان کے بعد آدمی گناہگاری کا نام اپنے اوپر لگائے کہ جی مسلمان تو ہے لیکن یہ مسلمان گناہگار ہے، زبان سے غلط باتیں نکالتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ چوتھا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ایمان والو بچو کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانی ہوتی، ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتا۔ کافی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ دیکھیے بدگمانی کرنا، بلا وجہ میں کسی کی ہر چیز کو اس کے منفی پہلو، اس کے نیگیٹو پہلو میں، اس کے تناظر میں ڈھونڈنا، یہ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تو شاید اس کا کوئی اچھا پہلو ہوگا۔ تو کسی کے اندر، خاص کر ایک گھر کے اندر، ایک معاشرے میں بلا وجہ کسی کے اندر بری اور اس کے منفی اس کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا فرمایا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہو، بلا وجہ بدگمانی کرنا یہ تو اللہ کو پسند نہیں۔ ولا تجسسوا، پانچواں حکم دیکھو آپس میں تجسس، بلا وجہ دوسرے کے ٹوہمے لگنا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کب کھانے جا رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے کمرے کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ تجسس۔ تو بلا وجہ جس چیز کے آپ مکلف نہیں ہے، کوئی دین اور دنیا کی اس میں کوئی بھلائی نہیں، بلا وجہ میں کان لگا لگا کے باتیں سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ساتھی، ایک قوم، ایک جماعت بیٹھی آپس میں سرگوشی کر رہی ہے، دوسرے لوگ جاتے ہیں بلا وجہ اس سے کان لگا کے اس کے بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا روز قیامت اس کے کان کے اندر سیسا، گرم سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا۔ تو یہ تجسس کے ممانعات ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور چھٹا اور سب سے آخری حکم یہ ہے کہ آپس میں غیبت مت کرو، کوئی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت اپنے بھائی کا ایسا ذکر
جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اور حقیقت میں اس کے اندر ہو، اس کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، کوئی اس کے اندر اور کوئی اس کے اخلاق میں عیب ہے واقعی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے تو فرمایا کہ یہ غیبت مت کرو۔ اگر سامنے اس بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سامنے کہہ دیں گے، تو سامنے کہنے سے وہ غیبت ہونے سے تو نکل جائے گا، لیکن وہ لمز میں آ جائے گا، عیب لگانا، ولا تلمزوا انفسکم۔ تو منہ کے اوپر اس کی برائی کر دی، یہ لمز آ گیا، ایک گناہ۔ پیٹ پیچھے کر دی تو یہ غیبت میں آ گیا۔ تو بہرحال کسی کی کوئی عیب جوئی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا ایحب احدکم، تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور بے شک اللہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو اس لیے یہ 6 کام، اور یہ 6 کام جن کا سارا تعلق اس زبان سے۔ تو یہ زبان جو ہے، اس کے کچھ زخم ایسے ہو جاتے ہیں جو کبھی بھرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ تیر کا زخم تلوار کا گھاؤ تو بھرا، لگا جو زخم زبان کا، رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ یہ زبان کا جو زخم ہے، ایک مرتبہ جب زبان سے نکل گئی بات تو وہ تکلیف بھی دیتی رہتی ہے، اس لیے بہتر وہی مقولہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ نے مختلف قبیلے بنائے، کسی کا حسب نسب اچھا ہے، کسی کا قبیلہ اچھا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی اس کی فضیلت ہے، نہیں۔ دنیا کے اندر رہنے کے لیے، تعارف کے لیے تو ہے کہ بھائی آپس میں پہچاننے کے لیے کہ یہ فلانا قبیلے والا، یہ فلانا والا، یہ فلانا حسب نسب والا، یہ تو ضروری ہے، لیکن اللہ کے یہاں فضیلت کے لیے ضروری نہیں کہ بھائی جس کا قبیلہ اچھا ہوگا وہی فضیلت رکھے۔ اللہ کے یہاں تو اعلیٰ درجہ اس کا ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی مذکر حضرت آدم و انثی، اور ایک مؤنث حضرت حوا سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے شعوباً، مختلف قومیں اور قبیلے، لتعارفوا، پہچان کے۔ یہ مختلف قومیں، قبائل جو بنائے آپس میں تعارف کے لیے، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم اپنا فخر کرو کہ ہم بڑی اونچی ذات ہیں تو ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے اوپر ہمارا مقام اللہ کے زیادہ، ایسی بات نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے زیادہ معزز وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ متقی۔ اللہ کے یہاں تو تقوی کا اعتبار ہوگا۔ اس کے سامنے ظلم علماء نے لکھا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ حکم دیا مکہ مکرمہ میں کہ آپ اذان دیجیے، تو حضرت بلال نے شب معراج کے بعد جب پہلی مرتبہ اذان دی اور لیلۃ المسجد الحرام میں اذان کی آواز گونجی تو مشرکین مکہ نے آگے دیکھا بھائی کون آواز لگا رہا ہے، تو دیکھا یہ حضرت بلال حبشی، تو کیا کیا جملے کسنے لگے۔ کسی نے معاذ اللہ کہا کہ میرا باپ پہلے ہی مر گیا، شکر ہے کہ اس نے ایسے شخص کی آواز نہیں سنی۔ کسی نے معاذ اللہ حضرت معاذ کو حضرت بلال کے متعلق کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی شخص نہیں ملا۔ وہی باتیں جو پہلے مشرکین کہتے آتے تھے، آج وہ صفات ہمارے اندر، پرانے کرتوت نئے ناموں میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ان اکرمکم عند اللہ، حضرت بلال تو زیادہ اتقی ہیں، زیادہ متقی ہیں، اللہ کے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، اور اللہ علیم اور خبیر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہاں سے آخر تک قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم جو ہے مسلمان ہو گئے۔ حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، زمانہ قحط تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں صدقہ خیرات زکوٰۃ خوب ملے گی، اسلام کا دعویٰ کر لیتے، زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ظاہر کیا اپنے آپ کو۔ اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اتنے لوگ ہیں، لڑ جھگڑنے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، ہم تو ایسے ہی مسلمان ہو گئے، ہمارا احسان رکھیے۔ اللہ پاک ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبیلہ اسد کے کچھ دیہاتی ہیں، فرمایا کہ یہ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے، یہ ظاہر میں تو اپنا اسلام کہہ رہے ہیں، دل میں ان کی نیت نہیں ہے، ایمان ان کے دل میں نہیں، بلکہ حقیقت کے اندر یہ لوگ تو بظاہر اسلام ہے لیکن حقیقت میں قحط سالی، صدقہ خیرات کی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قالت الاعراب، یہ دیہاتی بنو اسد کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ قل، آپ کہہ دیے تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اور ولما يدخل الایمان، ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دل میں، مسلمان ہو مومن نہیں ہو، مسلم مومن، قرآن نے یہاں پر فرق کیا۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلم اور مومن میں یہ فرق ہے۔ اسلام نام ہے ظاہری اعضاء، ظاہری اعضاء کے
اللہ کے حکم کے سامنے اعضاء کو جھکا دینا، کسی کی بات مان لینا، یہ اسلام ہے۔ زبان سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، زبان سے کہنے کے بعد نمازیں پڑھنی شروع کر دی، یہ تو ہو گیا اسلام۔ اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے زبان سے صرف اسلام کا دعویٰ کیا، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا بظاہر تو تم لوگ مسلمان ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، لا يَلِدْكُمْ، کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں، تم لوگ مومن نہیں، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے دو صفت ضروری۔ یہ لوگ تو بظاہر صرف مسلمان، شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کچھ لوگ مومن ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ شریعت میں اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں، اور ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جس کے دل میں ایمان ہو تو وہ اسی کلمے کا اعتبار، اور وہی تصدیق قلبی جو دل کے اندر تصدیق ہے اور دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے کلمہ بھی پڑھے، تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ایک آدمی صرف کلمہ زبان سے پڑھ رہا ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو صرف اسلام ظاہری، اس شخص کی نجات نہیں۔ دوسرا آدمی دل میں تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن زبان سے نہیں پڑھ رہا، تو یہ ظاہری احکام میں اس کے احکام مسلمانوں کہتے نہیں۔ تو شریعت کے اندر اسلام اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قل، فرما دیجیے، تعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دین کے متعلق بتاتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یمنون علیک، یہ دیہاتی آپ پر احسان رکھتے ہیں، ان اسلموا، کہ ہم تو مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علیہ، مجھ پر مت احسان رکھو اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کے غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا مضمون پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا، بالکل آسان ہوا کرتا ہے، یا توحید کا مسئلہ، یا رسالت کا، یا قیامت کا۔ تو اس صورت کے اندر شروع صورت سے ہی اللہ پاک نے قرآن مجید کی قسم کھا کر جس مسئلے کو ثابت کیا ہے وہ مسئلہ ہے قیامت کا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے، اس مسئلے کو دوبارہ اس صورت میں بیان کیا ہے، اور توحید کے دلائل ذکر کیے کہ دیکھو آسمان کو، دیکھو اس بڑی زمین کو، ان پہاڑوں کو، ان درختوں کو، ان غلات کو کس نے اگایا؟ وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، تو وہی ذات دوبارہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس مسئلے کو تفصیلی طور پر پہلے رکوع میں بیان فرمایا، اور پھر آگے کچھ موت کے احوال ہیں۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اب قسم کے بعد آدمی کچھ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم یہ کروں گا، تو اللہ نے جو قسم جس چیز کی کھائی اس کو ادا فرمایا، یعنی کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آگے کلام سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل عجیبوا، بلکہ کافروں کو تو تعجب ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آیا ڈرانے والا، منہم، انہی میں کا انسان آ گیا ڈرانے والا۔ کئی مرتبہ بات گزر گئی، کہتے تھے کہ جی فرشتہ ہے، اب فرشتہ ہوگا تو پھر کہیں گے کہ ہماری ان سے بات بنتی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں۔ تو تعجب ہے کہ ڈرانے والا پیغمبر آیا ہے، انہی میں سے بشر ہے۔ فقال الکافرون، تو کافر کہتے ہیں، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا بات بڑی عجیب ہے؟ اذا متنا، کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹایا جانا تو بہت عقل سے دور بات ہے۔ مٹی ہونے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منه، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اور انسان کے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، زمین کھا جاتی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہارا ایک ایک ذرے کا علم ہے۔ تمہیں جو اشکال ہے کہ مٹی میں چلے جاؤ گے اور مٹی میں جانے کے بعد اب دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو وہ اعتراض تو تب ہو جب عالم الغیب، علام الغیوب کو معلوم نہ ہو۔ ہمیں تو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اور ہم اللہ پاک نے فرمایا پور پور کو جانتے ہیں کہ وہ پور پور کس کا کون سا پور ہوگا، یہ نہیں کہ اس کا پور اس میں لگ گیا اس کا ادھر، ایسا نہیں۔
تو فرمایا قد علمنا، ہمیں معلوم ہے جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے حفیظ، یاد کرنے والی، لوح محفوظ، یاد رکھنے والی کتاب۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کی، دین حق کی تکذیب کی جب ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، پس وہ ایک ایسے معاملے میں ہیں جو الجھے ہوئے معاملے میں پریشان ہیں۔ حالانکہ قدرت کے دلائل ہیں، جو ذات اتنے بڑے آسمان زمین بنا سکتی ہے تو وہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اللہ پاک کا طرز بالکل آسان ہے قرآن میں، دیکھیے افلم ینظروا، کیا نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، ہم نے کیسا بنایا آسمان، وزیناہا، آسمان کو مزین کر دیا ستاروں سے، اور نہیں ہے اس میں کوئی سوراخ۔ اتنا بڑا آسمان اللہ پاک جا بجا کہہ رہا ہے، اتنا بڑا آسمان کس ذات نے بنایا، کوئی سوراخ نہیں۔ دوسری دلیل والارض، زمین کو مددناہا، ہم نے پھیلایا اور رکھا اس میں ہم نے رواسیہ، بوجھ، پہاڑ کا بوجھ، وانبتنا، اور زمین میں اگایا، من کل زوج، ہر قسم کے، زوج بہیج، ہر قسم کی خوشنما چیزیں، تبصرتن، دانائی حاصل کرنے کے لیے، وذکرا، بینائی کے لیے، انسان بینائی اور دانائی حاصل کرے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ کیا بینائی دانائی کہ ذرا سوچے کہ جو ذات اتنی بڑے آسمان کو، زمین کو، ان درختوں کو بنا سکتی ہے، کیا وہ ذات ہمیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں؟ لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے اتارا ماء، پانی، مبارکن، برکت والا، پس ہم نے اگایا اس میں جنات، باغات، وحب الحصید، اور اناج، کھیتی کا اناج اگایا۔ یہ سارے قدرت کے دلائل چل رہے ہیں۔ والنخلا، اور ہم نے اگایا کھجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے کھجور کے درخت، لہا طلع، ان کے طلع، خوشے ہیں، نضید، خوب گندھے ہوئے۔ کتنے کھجور کے باغات، سینکڑوں، ہزاروں باغات، اس کے اندر کھجور ہی کھجور ہے، درخت ہی درخت۔ رزقا للعباد، یہ سب ہم نے اپنے بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور ہم نے زندہ کیے اس کے ذریعے بلدتن میتا، ایک مردہ زمین، بنجر زمین کو، کذالک الخروج۔ سب باتوں کا خلاصہ نتیجہ نکالا کذالک الخروج، کہ جب جو ذات اتنی چیزیں بنانے پر قادر ہے تو ایسا ہی ہے نکلنا قبر سے، تو وہ ذات قبر سے ہمیں نکالنے پر بھی قادر ہے۔ آگے جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے، جو لوگ توحید کی قدرت کے انکاری ہیں، ان کا بیان ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، کنویں والے نے۔ یہاں اصحاب الرس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وثمود، اور قوم سمود نے، وعاد، اور عاد نے، فرعون نے، واخوان لوط علیہ السلام کے قومی بھائیوں نے، واصحاب الایکہ، اور گھنے درختوں والے اصحاب الایکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم مراد ہے یہاں پہ، وقوم تبع، اور قوم تبع۔ ان سبوں نے رسولوں کو جھٹلایا، کل کذب الرسل، ہر ایک نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، پس ثابت ہو چکا میری وعید۔ افعجینا، کیا ہم تھک گئے، بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کر کے، بلکہ وہ لوگ تو فی لبس، شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی پیدائش کے متعلق۔ اللہ فرما رہے دیکھو ہم نے اتنی چیزیں بنائی، تو اتنی چیزیں بنانے کے بعد کیا ہم تھک گئے، دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ پر کوئی تھکاوٹ نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو انکار ہے۔ وہ لوگ قوم عاد، سمود، فرعون، ان کے واقعات کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب یہاں پر قدرت کے دلائل چل رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے آسمان بنائے، زمین بنائے، تو اس طرح ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کو جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو جب وسوسے خیالات کو ہم جانتے ہیں تو ہم کیا تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم تو جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کو وسوسے آتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شہرت کے، انسان کی شہرت جس سے اس کی جان اور زندگی کا تعلق ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب، انسان کو اللہ پاک اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين، اب یہاں سے ذکر ہے اس بات کا کہ دیکھو انسان جو بات کہہ رہا ہے، زبان سے نکال رہا ہے، تو پوری زندگی میں زبان سے نکالتے ہوئے جو بھی الفاظ ہیں، اچھے ہوں برے، گناہ کے ہوں ثواب، دو فرشتے مقرر ہیں، فوراً ریکارڈ کر رہے ہیں۔ فلم ہماری تیار کی جا رہی ہے، دائیں بائیں کرامن کاتبین موجود ہیں۔ جب یہ تلقہ لیتے ہیں لینے والے
دو فرشتے، عن الیمین دائیں طرف ایک فرشتہ، وعن الشمال بائیں طرف قعید بیٹھا ہوا، ما یلفظ من قول کوئی بات نہیں آدمی زبان سے نکالتا مگر اس کے پاس موجود ہوتا ہے رقیب ایک نگہبان تیار، نگہبان تیار فرشتہ موجود ہے، جب وہ اچھی بات کہے گا تو یہ لکھ لے گا، جب وہ غلط بات کہے گا تو یہ لکھ لے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی کچھ ہولناکیوں کا بیان ہے۔ تم لوگ قیامت کے انکاری ہو، دیکھو قیامت کے مقدمات میں موت، اور یہ موت کے سکرات، موت کی بے ہوشیاں بڑی خطرناک ہیں، یہ انسان پر آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کی کیا صورت ہے ذرا اس پر ایک نظر ڈالو۔ وجاءت، اور ہر انسان کو پہنچے گی سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، بالحق حقیقت کھولنے والی، یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور ونفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعید کا دن، یہ وہ دن ہے جس سے ڈرایا گیا تھا۔ وجاءت کل نفس، ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ ہوگا ایک ہنکانے والا، وہ شہید اور دوسرا فرشتہ جو اس پر گواہ، ہر انسان چل رہا ہوگا تو اس کے ساتھ یہی کرامن کاتبین جو آج ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کرامن کاتبین میں ایک تو سائق ہوگا جو اللہ کے دربار میں اس کو لے کر چلے گا، اس کو ہنکا کے بتائے گا ایسا جانا ادھر جانا، اور دوسرا گواہ ہوگا کہ یا اللہ میں گواہی دے رہا ہوں اس نے یہ کام صحیح کیا، یہ کام غلط کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تم تو اس وقت سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، پس ہم نے کشفنا کھول دیے تمہارے اس پردے کو، تمہاری آج کے دن آنکھ بڑی تیز ہے، نگاہ بڑی تیز ہے، آج تو خوب نظر آ رہا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا اس کا ساتھی، جو ساتھی لے کر آیا اللہ کے دربار میں فرشتہ پیش کرے گا ہمیں، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یا اللہ یہ رہا اعمال نامہ میرے پاس، عتید تیار، یہ دونوں فرشتے آج لکھ رہے ہیں اور کل اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، یہ رہا اللہ میں اعمال نامہ، یہ اعمال نامہ ہے برائیوں کا اور یہ اچھائیوں کا تیار ہے۔ اللہ فرمائیں گے القیا فی جہنم، ہے فرشتوں ڈال دو جہنم میں ہر وہ شخص کافر کو، عنید جو سرکش ہے، مناع للخیر خیر سے روکنے والا، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، مریب شک میں پڑا ہوا، وہ شخص جعل مع اللہ جس نے اللہ کے ساتھ بنایا ایک اور معبود، تو تم دونوں ڈالو اس کو سخت عذاب میں۔ تو ایسے شخص اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہا ہے، اس کو سخت عذاب میں ڈالا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیت، اب یہ شخص کہے گا، اب یہاں قرین، ایک تو قرین فرشتہ ہو گیا جو فرشتہ اس کے ساتھ، دوسرا قرین جو ایک شیطان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو جو دائیں طرف ایک فرشتہ مقرر ہے کرامن کاتبین کے علاوہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا کام کر، یہ اچھا کام جلدی کر، اور برائی کی طرف ایک شیطان مقرر ہے جو اس کو کہتا ہے کہ اس برے کام کو کرو۔ تو یہ قرین، یہ وہ والا قرین ہے جو شیطان انسان کو بہکایا کرتا تھا۔ قال قرینہ، شیطان اس کا ساتھی کہے گا جو دنیا میں ساتھ تھا، ربنا ما اطغیتہ، اے رب میں نے اس کو نہیں بہکایا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن وہ تو خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے میرے سامنے مت جھگڑو، وقد قدمت، میں تو بیان کر چکا ہوں دنیا میں تم کو، بالوعید، عذاب کی وعید، ما یبدل القول لدی، میرے یہاں نہیں تبدیل ہوتی بات، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا۔ تو اس لیے اللہ فرمائیں گے میرے سامنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان نے بہکایا تھا کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں لڑائی کا فائدہ نہیں، دنیا میں جو کچھ کرنا تھا کر لو، یہ حساب، آج تو حساب کا دن ہے، کل عمل کا دن تھا دنیا کا، جس میں جو نمٹانا تھا نمٹا لیتا۔ یوم نقول لجہنم، موت کے بعد سکرات کے کچھ احوال، اب جہنم میں جب ڈالا جائے گا، اللہ پاک اس کی ہولناکی بتا رہے ہیں، ظالموں کو کافروں کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی ہولناک ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہیں، 70,000 لگام، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور اس کی مثال ایسی جیسے ایک سرکش قسم کا کوئی جانور ہو جس کی 70,000 لگام ہو اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے، اور پھر بھی وہ سرکشی کے مارے کبھی ادھر نکل رہی ہے کبھی ادھر، تو یہ حالت ہوگی جہنم کی۔ اور یہ سرکشوں کو اس طرح مانگ رہی ہو کہ لاؤ مجھے دو، میں اپنے پیٹ میں ڈالوں۔ تو قرآن کہہ رہے ہے کہ کل اللہ پاک اس میں سرکشوں کو ڈالیں گے اور اللہ فرمائیں گے بھر گئی، کہ یا اللہ اور دے، پھر کہیں گے بھر گئی، اللہ فرمائیں گے بھر گئی، کہ اور تو اس کی سرکشی بیان کر کے یہ بتلانا ہے کہ جہنم بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آخر تک اور مانگتے رہے گی یہاں تک کہ سارے سرکش ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھیں گے، پھر جیسے اللہ کے شایان نشان ہوگا تو پھر جہنم کہے گی بس بس بس۔ یوم نقول لجہنم، روز قیامت میں جہنم سے ہم کہیں گے کہ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وہ تقول، اور کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے، کچھ اور بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مقصد ڈرانا ہے۔ وہ ازلفت الجنہ، اس کے برعکس جنت کو قریب لایا جائے گا متقیوں کے لیے، غیر بعید، زیادہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اواب کے لیے۔ اواب رجوع کرنے والا، حفیظ جو حفاظت کرنے والا تھا خدا کے احکام کا۔ من خشی الرحمن، جو اللہ سے رحمان سے ڈرا، بالغیب بن دیکھے، اور لایا قلب منیب، قلب کی اصلاح کو قرآن نے جا بجا ذکر کیا، دل کو لے کر آیا، ایسا دل جو کہ رلا دینے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس تو مزید ہے۔ ولدینا مزید، مزید کی بہت سی تفسیر ہے، حوروں کے ساتھ بھی کی گئی، اور راج قول میں مزید سے مراد اللہ پاک کا دیدار۔ اللہ پاک کا دیدار جس کو نصیب ہو جائے گا تو اہل جنت ساری نعمتیں، ہر قسم کی آسائشوں کو بھول جائیں گے اللہ کی پاک کی دیدار کو، جو اللہ رب العزت نصیب فرمائے ہم سب کو۔ تو ایسا دیدار جب ملے گا تو آدمی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اس کو فرمایا ہمارے پاس اور مزید نعمت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا جو ان سے زیادہ سخت ہے بطشن پکڑنے میں۔ فنقبوا فی البلاد، پس وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، حل من محیص، کہیں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی بڑی طاقتور قوم ہے آج سمود وغیرہ، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ جب عذاب آیا تو اب بھاگتے تھے کہ کہیں بھاگ سکتے ہیں، عذاب سے نہیں بچ سکے۔ بے شک اس قرآن میں لذکرہ، نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جو رکھتا ہے دل، او القی السمع، یا وہ اپنے کانوں کو رکھے، وہو شہید، غور سے بات سنے، یا تو اس کے اندر خود عقل ہے، ورنہ کان لگا کر غور سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن میں بڑی نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، اور اس کے درمیان کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، وما مسنا من لغوب، ہمیں نہیں چھوا تھکان میں، بالکل اللہ کو کوئی تھکان نہیں ہوئی آسمان زمین بنانے میں۔ لہذا اے نبی آپ صبر کیجیے، علی ما یقولون، کافر جو کہتے ہیں ان کی ایذاؤں پر، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ طلوع شمس سے پہلے خاص کر فجر کی نماز آ جاتی ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز۔ ومن اللیل، اور رات کو بھی، فسبحوا، آپ پاکی بیان کیجیے، مغرب وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، سجدوں سے مراد نماز، نمازوں کے بعد کی تسبیحات فاطمیہ، خاص کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 بار اللہ ہوگا۔ تو یہ ان کی اللہ کی پاکی بیان کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ آگے قیامت کی ہولناکی، مکی صورت ہے۔ وَاسْتَمِعْ، غور سے سنیے اس وقت کے متعلق، یوم ینادی المنادی، ایک پکارنے والا فرشتہ پکار رہا ہے، یہ پکارنے والا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، من مکان قریب، قریبی جگہ سے پکار رہا ہے۔ یہ مکان قریب کیا ہے؟ بیت المقدس کے جو صخرہ ہے، صخرہ بیت المقدس، ملک شام میں سبوں نے جمع ہونا ہے، تو وہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور سے پکار رہے ہوں گے کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، مکان قریب ہے، ہر آدمی سمجھے گا میرے بالکل قریب سے آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے اس دن کی اتنی ہولناکی، یہ سور اتنا خطرناک ہوگا، اس کی ہولناکی کے بارے میں آج سنو سمجھو کس قدر خوفناک دن ہوگا، ہر انسان تیزی سے بھاگا جا رہا ہوگا۔ یوم یسمعون الصیحہ، جس دن وہ سنیں گے ایک چیخ کو، بالحق، جو یقیناً واقع ہوگی وہ چیخ، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، ہر ایک قبر سے نکل پڑے گا۔ انا نحن نحیی، ہم بے شک زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی ان سے، سراعا، بھاگ کر نکلیں گے۔ آج تو انکاری ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کیا کہے گا، لیکن کل سور پھونکا جائے گا، زمین سے دوڑ کر نکل کر آئیں گے۔ یہ جمع کرنا علینا یسیر، ہمارے اوپر آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ اللہ کے منکرین باتیں کر رہے ہیں، اور آپ ان پر کوئی جبار زبردستی کرنے والے نہیں۔ فذکر بالقرآن، لہذا قرآن سے نصیحت کیجیے ہر اس شخص کو جو میرے وعید سے، میرے عذاب سے ڈرے۔ تو قرآن بالکل آسان ہے۔ سورہ قاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ
جمعے کے خطبے میں اتنا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف سن سن کر ہمیں یاد ہوگی. تو یہ بالکل قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، آگے سورۃ النجم، مکی صورتیں آ رہی ہیں، تقریباً مضمون یکساں ہے. سورۃ الذاریات میں بھی اللہ پاک نے 4 قسمیں کھائی ہیں اور مسئلہ ثابت کیا قیامت کہ دیکھو قیامت کا مسئلہ برحق ہے، اور آگے چل کے قیامت کے منکرین کے لیے برائی، اور پھر کچھ واقعات جیسے اللہ پاک کی عادت ہے، عادت مبارکہ کے مطابق قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، ان کے احوال ذکر کیے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کے کیسے برے احوال. تو اس صورت کا بھی وہی مضمون ہے کہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں اس مکی صورتوں میں اور ثابت کر رہے ہیں کہ قیامت کا مسئلہ برحق. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں. فالحاملاتی، پس قسم ہے ان بادلوں کی اٹھانے والی ہیں. وقرن، بوجھ کو، جو بادل اپنے اندر بوجھ یعنی کہ اپنے اندر پانی اٹھائے ہوئے. فالجاریاتی، قسم ہے ان کشتیوں کی. یسرن، نرمی کے ساتھ چلنے والی. ہواؤں کی، بادلوں کی اور کشتیوں کی قسم. فالمقسمات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں. امرن، اللہ کے حکم کے مطابق. فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق روزی، رزق، بادل، حضرت میکائیل علیہ السلام روزی، رزق، بادل، پانی کی تقسیم پر. اس طرح بہت سے فرشتے زندگی موت اللہ نے ان کے اختیار میں دے دیا کہ فلانے کی اس وقت نے روح قبض کرنی ہے، تو ان فرشتوں کی قسم. قسم کے بعد کیا قسم؟ انما توعدون لصادق. دیکھو قیامت کا جو وعدہ ہے سچا ہے. قیامت کے مسئلے کو ثابت فرما رہے ہیں. والسماء ذات الحبک. تو ایک تو یہ 4 قسمیں ہو گئی کہ جو روز قیامت جس کے تم انکاری ہو، یہ سچا دن ہے، واقع ہوگا. والسماء، قسم ہے آسمان کی. ذات الحبک، جو راستوں والا ہے. اس آسمان میں فرشتوں کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں، روزی رزق پہنچاتے ہیں. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم ایک ایسی بات میں ہو جس میں اختلاف کر رہے ہو. قول مختلف سے مراد کچھ لوگ قیامت کے انکاری ہیں اور کچھ لوگ قیامت کے ماننے والے. کہا تم لوگ قیامت کے متعلق مختلف اختلاف میں پڑے ہو. جو افق عنہ، حالانکہ اس سے تو وہی پھرتا ہے من افق جو حقیقتاً محروم ہے. قیامت کا وہی شخص انکار کرتا ہے جو اللہ کے دربار سے محروم ہو چکا. قتل الخراسون، اللہ فرما رہے ہیں مارے جائیں، ہلاک ہوں اٹکل لگانے والے. اٹکل سے بات کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی جی، ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ خراسون، اٹکل لگانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غمرہ ہر قسم کی بے خبری میں ساہون بھولے ہوئے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا جزا کا دن. یوم ہم علی النار یفتنون، جب ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے. پوچھتے ہیں کہ یہ روز جزا ہوگی، قیامت واقع ہوگی. اللہ فرما رہے ہاں، آگ کے اوپر تپائے جاؤ گے، آگ میں جلائے جاؤ گے، خود پتہ چل جائے گا کہ قیامت کب ہے. ذوقوا فتنتکم، اس دن کہا جائے گا اپنی اس آزمائش کا مزہ چکھو، اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کو جو ان کے رب نے ان کو عطا کی. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. متقی لوگ نیکوکار. کانوا قلیلا من اللیل، رات کا بہت کم حصہ. ما یہجعون، وہ آرام نہیں کرتے تھے. یہجعون، سونا، آرام کرنا، یعنی بہت تھوڑے حصے میں وہ آرام کرتے تھے، اکثر حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. وہ بالاسحار، سحری کے وقت میں ہم یستغفرون، استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں حق تھا مانگنے والوں کا، والمحروم، اور ان فقیروں کے جو محروم ہیں جن کو لوگ نہیں دیتے. وفی السماء رزقکم وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. زمین کے اندر یہی نشانیاں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، یہ باغات، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب زمین کی نشانیاں اللہ کے اوپر دلالت کرنے والے. وفی انفسکم، خود تمہارے اندر، خود انسان کے اندر پورا ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹی دنیا ہے انسان. یہ سائنس ہماری بتا رہی ہے انسان کا سانس لینے کا نظام، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، سونے کا، جاگنے کا، ہر چیز کا نظام یہ بتا رہے ہیں یہ پوری دنیا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں فی انفسکم، تمہارے اندر ایک پورے قدرت کا نمونہ موجود ہے. وہ قدرت کا نمونہ تو میں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. شاعر کہتا ہے ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز اللہ کی قدرت کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے.
افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، فی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی ہے، وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آسمان میں لوح محفوظ میں ہماری روزی لکھی جا چکی ہے۔ فورب السماء، آسمان کے رب کی قسم، زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، قیامت تو بالکل برحق ہے، جس طرح کہ تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، انسان آپس میں بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ برحق، تو قیامت کا مسئلہ بالکل یقینی ہے۔ حل اتاکا، اب آگے کچھ واقعات ہیں، اور ان واقعات کا وہی مقصد ہوتا ہے کہ جنہوں نے قیامت کے مسئلے کو مانا ان کا کتنا اچھا انجام، نہ ماننے والوں کے لیے برا انجام۔ حل اتاکا، آپ کو پہنچ چکی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ، المکرمین جو کہ معزز مہمان، معزز مہمان سے مراد وہی فرشتے ہیں جن کا کئی مرتبہ تذکرہ ہو گیا۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا سلام، قوم منکرون، تم ایسی قوم ہو جو پہچاننے میں نہیں آتے، فرشتے تھے تو کہاں سے پہچاننے میں آتے۔ فراغ الی اہلہ، فوراً گئے اپنے گھر کی طرف، فجا، لے کر آئے، عجل، ایک بچڑا، سمین، تلا ہوا، تل کر گھی میں پکا کر، سمین گھی کے اندر تل کر جو عمدہ سے عمدہ چیز تھی وہ مہمانوں کے سامنے رکھ دی، حالانکہ فرشتے ہیں، فقربہ الیہم، ان کے سامنے رکھی، قالا، فرمایا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ اب ڈرنے لگے، کیونکہ ان کے یہاں تو یہ کہ جو مہمان نہ کھائے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی آپس میں کوئی لڑائی ہے، رنجش ہے۔ فاوجس منہم خیفہ، تو محسوس کیا ان سے خوف، ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، وبشروہ، اور بشارت دی ایک لڑکے کے علیم، جاننے والے، غلام علیم سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے تفصیلاً مقرر گزر چکا۔ فاقبلت امرأتہ، ان کی بیوی متوجہ ہوئی، فی سرۃ، ایک پکار میں، ایک چیخ اور پکار میں متوجہ ہوئی، فسکت وجہا، انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا اور کہنے لگے عجوز، میں تو بڑھیا ہوں، عقیم، بانج، بڑھیا بھی ہوں، 99 سال عمر، ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال عمر، آپ کے سامنے بات گزر گئی، اور بانج بھی ہوں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، تو کہنے لگے میری اولاد کیسے ہوگی؟ قالوا، کہنے لگے فرشتے، کذالک قال ربک، ایسے اللہ نے فرمایا ہے، وہ حکیم اور علیم ہے۔